اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروایا تھا جس میں لگژری لائف کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام میں لگژری لائف جینا منع نہیں ہے، لگژری لائف جینے کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ اور لیکن اسلام میں پسندیدہ کیا ہے؟ لگژری لائف جینا جائز تو ہے، لیکن اسلام میں پسندیدہ سادگی ہے۔ لگژری ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اتنا دولت سے نوازا ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہے کہ وہ لگژری لائف جی سکتا ہے، تو اس کے لیے جینا جائز ہے، وہ جی سکتا ہے۔ لیکن ایک اور اس سے بھی بہت بھیانک چیز یہ ہے کہ جس انسان کے پاس لگژری لائف جینے کی حیثیت نہیں ہے، جس انسان کے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے کہ وہ لگژری لائف جی سکے، لیکن پھر بھی لگژری لائف جینے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے تو زیادہ تر لوگ یہ ہیں کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی، یعنی دوسرے لوگ اگر لگژری لائف جی رہے ہیں تو وہ شخص بھی لگژری لائف جینے کی کوشش کرتا ہے جس کی لگژری لائف جینے کی حیثیت نہیں ہے، جس کے پاس مال و دولت کی اتنی فراوانی نہیں ہے، وہ بھی لگژری لائف یعنی عیش و آرام والی زندگی جینا چاہتا ہے۔ پھر وہ انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے، قرض میں ڈوب جاتا ہے، سودی قرض لیتا ہے، طرح طرح کی، پھر انسان ایسے جگہوں پہ پھنس جاتا ہے کہ پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بہرحال لگژری لائف جینا جائز ہے، لیکن اسلام میں پسندیدہ سادگی ہے کہ انسان سادی زندگی گزارے، کہ جو چیز انسان بہت زیادہ خرچ کر سکتا ہے لیکن اس کو کم خرچ میں اپنی ضرورتیں پوری کر لے، بہت زیادہ لگژری لائف، بہت زیادہ عیش و آرام والی زندگی نہ ہو۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو ان کی زندگی سادی زندگی تھی، بہت سمپل زندگی ہوا کرتی تھی ان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ غریب تھے، نبی علیہ السلام غریب تھے اس لیے سادی زندگی گزارتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام مالدار تھے اور مالدار ہونے کے باوجود سادی زندگی گزارا کرتے تھے۔ ایک اور عجیب چیز بتاتا چلوں کہ نبی علیہ السلام مالدار تھے یا غریب تھے، تو اس سلسلے میں آپ نے بہت زیادہ باتیں سن رکھی ہوں گی، اور عام طور سے اکثر مسلمانوں کے ذہن کے اندر یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام بہت زیادہ غریب تھے اور ان کی زندگی بہت مفلوق الحال والی زندگی ہوا کرتی تھی کہ کھانے کے لیے نبی علیہ السلام کو کھانے کی چیزیں مہیا نہیں ہوتی تھی، پیٹ بھر کھانا نہیں کھا پاتے تھے۔ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک یہ ہے، اچھا یہ بات صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں، اور یہ حدیث کے اندر ہے کہ دو چاند ایسا گزرا ہے، یعنی دو مہینے ایسے گزرے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، یعنی حضور کا کھانا جو ہوا کرتا تھا کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی زندگی میں ایسا موقع ایک مرتبہ آیا ہے، ہمیشہ ایسا نہیں رہا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں مال و دولت کی فراوانی بھی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام مالدار تھے، نبی علیہ السلام کے مالدار ہونے کی مثال میں دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں تھیں، سارے لوگ جانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام اپنی 11 بیویوں کا نفقہ، پورے سال کا خرچ، یعنی اپنی بیویوں کا جو خرچ ہوا کرتا تھا، کھانا خرچ جو ہوتا، جو نفقہ ہوتا ہے، وہ نبی علیہ السلام پورے سال کا 11 بیویوں کا ایک دن میں دے دیا کرتے تھے۔ آج کا انسان ایک بیوی کو لے کر کے پریشان ہے، ایک بیوی کی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہے، ایک بیوی کا نفقہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، اور نبی علیہ السلام اپنی 11 بیویوں کا سال بھر کا نفقہ ایک دن میں دے دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی غریب انسان کر سکتا ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا جو نفقہ دیتے تھے وہ غریبوں والا نفقہ نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیویوں کا نفقہ دیتے تھے وہ اس میں 20 وسق جو ہوتا تھا وہ جو ہوتا تھا، اور 80 وسق جو ہوتا وہ کھجور ہوتا تھا۔ 20 وسق جو، صرف جو کا اگر اندازہ لگائیں آپ تو تقریباً 3.5 کنٹل بنتا ہے، 3.5 کنٹل،
یعنی کہ 3.5 کنٹل جو ایک بیوی کو دیا جاتا تھا، اور پھر کھجور کا 80 وسق جو ہوتا تھا اس کا تو اندازہ لگا سکتے ہیں کتنا زیادہ ہوتا تھا۔ ایک بیوی کے خرچ کے لیے سال بھر کا خرچ تقریباً 3.5 کنٹل بہت ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کا جو نفقہ دیتے تھے وہ غریبوں والا نفقہ نہیں دیتے تھے، مالداروں والا نفقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ دوسری مثال دوں کہ نبی علیہ السلام کو یہ پیش کیا گیا کہ اگر آپ کہیں تو میں احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے اسے قبول نہیں کیا، بلکہ نبی علیہ السلام نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نبی علیہ السلام کو یہ آپشن دیا، اختیار دیا کہ اگر آپ کہیں تو احد پہاڑ کو سونا بنا دوں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن پیٹ بھر کر کے کھاؤں تو دوسرے دن بھوکا رہوں تاکہ آپ کی شکر گزاری کروں۔ تو جس انسان کو یہ اختیار تھا کہ احد پہاڑ اس کو سونا کا بنا کر کے مل جائے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت تھی یہ غربت اختیاری تھی، یعنی نبی علیہ السلام تھے تو مالدار لیکن زندگی غریبوں والی گزارتے تھے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ خود تو مالداروں والی زندگی گزار کر کے چلے گئے اور دوسروں کو سادی زندگی گزارنے کی تلقین کر گئے۔ اور نبی علیہ السلام ایک اور مثال دوں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے تو مدینہ میں تو بادشاہ بھی رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر الامیر رہے ہیں، پورے مدینہ کے بادشاہ رہے ہیں، پھر بادشاہوں والی بھی زندگی گزار سکتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جس وقت بادشاہ رہے ہیں اس وقت بھی بادشاہوں والی زندگی نہیں گزارے۔ تو نبی علیہ السلام کی جو زندگی تھی مالدار ہونے کے باوجود غریبوں والی زندگی گزارے ہیں، اور یہی کمال ہے۔ ایک انسان غریب ہے، وہ اگر غریبوں والی زندگی گزار رہا ہے، وہ اگر سادی زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا کمال نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے پاس آپشن ہونے کے بعد نبی علیہ السلام نے غریبوں والی زندگی گزاری ہے۔ ایک انسان جو بہت کمزور ہے، اگر اس کو کوئی ایک تھپڑ لگا دے زور سے اور وہ اس سے بدلہ نہیں لیتا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے، کیونکہ وہ بدلہ لینے پر تو قادر ہی نہیں ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جو کمزور آدمی مضبوط آدمی کو مارتا ہے، طاقتور انسان کو مار دیتا ہے، اور وہ طاقتور انسان بدلہ نہیں لیتا ہے، تو یہ اس کا کمال ہے کہ وہ طاقت ہونے کے باوجود اس سے بدلہ نہیں لے رہا۔ تو نبی علیہ السلام مالدار تھے، مالدار ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے سادی زندگی گزاری ہے، یہ نبی علیہ السلام کا کمال تھا، اور یہی اسلام کے اندر پسندیدہ ہے۔ اور رہا لگژری لائف کا مسئلہ، تو جائز بہرحال وہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے مہنگے کپڑے بھی پہنے ہیں، تقریباً 200 درہم کے کپڑے بھی پہنے ہیں، 200 درہم کے کپڑے پہن کر کے بتا دیا کہ جائز یہ بھی ہے، لیکن ہمیشہ کا جو نبی علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے وہ سادی زندگی گزارنے کا طریقہ رہا ہے۔